العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم إلى آخر الآية. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، آیت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو کفر میں جلدی سے پڑتے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، ان سے آپ غمزدہ نہ ہوئیے. یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو اپنی بری کرتوت کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا، تذکیر کر دینا ہے. بقیہ وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے، اس کا آپ غم نہ لیجیے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین. الرسول الف لام عہد کے لیے معہود متعین رسول وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. لا یحزن کا، اللہ یحزن کا، دونوں قرأت ہیں. غمزدہ نہ کرے وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے پڑھتے ہیں. مصنف نے مضاف مقدر مانا صنع الذین، یہ ان لوگوں کا کارنامہ آپ کو غمزدہ نہ کرے. معلوم ہوا کہ کوئی انسان کتنی ہی برا ہو جائے لیکن وہ انسان قابل نفرت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی برائی، بری کرتوت، برے کارنامے قابل نفرت ہوتے ہیں. یہ لوگ آپ کے لیے ٹینشن کا باعث نہیں تھے، بلکہ ان کے کارنامے، ان کے برے کرتوت آپ کے لیے غم کا سبب تھے. اس لیے فرمائے صنع الذین یسارعون فی الکفر. ان لوگوں کا کارنامہ، ان کی کرتوت غمزدہ نہ کرے جو کفر میں تیزی سے پڑھتے ہیں. اس لیے معلوم ہوا کہ برے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی برائی سے نفرت کرنی چاہیے. برے لوگوں سے ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، ان کی برائی سے ٹینشن ہونا چاہیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. کہا ان لوگوں کا کارنامہ جو کفر میں تیزی سے پڑھتے ہیں. یسارعون معنی بتایا مصنف نے یقعون فیہ بسرعہ، کفر میں واقع ہوتے ہیں جلدی سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تو ہر حال میں ہمیشہ کفر ہی پر، کفر میں پڑھنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا اظہار اس وقت کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے. اسی کو فرمایا ایظہرونہ، یعنی کفر کو ظاہر کرتے ہیں اذا وجدوا فرصہ، جب وہ موقع پاتے ہیں. یعنی کفر تو ہر حال میں ان کی طرف سے حاصل، لیکن جب موقع ہوتا ہے تو اس کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ دل میں تو ہمیشہ کفر بیٹھا ہی ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ آگے ان لوگوں کا بیان بتایا. کہا من الذین قالوا آمنا بافواہہم. من الذین میں جو من ہے یہ من بیانیہ، الذین یسارعون کا بیان ہے. وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے واقع ہو جاتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے منہ سے آمنا، کہ ہم ایمان لائے. من للبیان، بیان کے لیے
یہ آیت الذین یسارعون فی الکفر کا بیان ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، بے افواہہم، افواہ منہ سے مراد یہاں منہ بول کر زبان، ای بے السنتہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں۔ یہ بے افواہہم یہ آمنا کے بعد ہے، یہاں یہ وہم نہ ہو جائے کہ یہ بے افواہہم جار مجرور آمنا فعل سے متعلق ہے، یعنی ہم ایمان لائے منہ سے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے مصنف نے فرمایا کہ بے افواہہم جار مجرور آمنا سے نہیں بلکہ قالو سے متعلق ہے، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں اپنے منہ اپنی زبان سے کہ ایمان لائے، ورنہ ایمان لانا تو منہ سے ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان لانا تو دل سے ہوتا ہے، ایمان کا محل دل ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، تو یہ بے افواہہم یہ قول کے لیے محل ہے، یعنی منہ سے بولنا، نہ کہ ایمان کے لیے محل کہ منہ سے ایمان لانا، یہ مطلب نہیں، بلکہ منہ سے بولتے ہیں، کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائیں۔ متعلق بقالو، قالو سے متعلق ہے بے افواہہم، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل میں ایمان نہیں آیا، یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی ان کا ایمان بس منہ تک محدود ہے، منہ سے آگے دل میں وہ ایمان نہیں اترا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ ہم المنافقون، یہ منافقین لوگ ہیں۔ انہی کی طرح دوسرے لوگ من الذین ہادو، من الذین ہادو یہ ماقبل پر عطف ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ بھی بیان ہو جائے گا الذین یسارعون فی الکفر کا، وہ لوگ جو کفر میں جلدی سے پڑنے والے، ایک تو منافقین، دوسرے یہودی لوگ ہیں۔ ومن الذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں یعنی یہودی قوم، سماعون للکذب جو جھوٹ کو خوب سننے والے۔ معلوم ہوا کہ یہودیوں کی خصلت ہے کہ سچ سے انہیں گویا نفرت ہوتی ہے، جھوٹ سے محبت، یہی وجہ ہے کہ جھوٹ سننے کے لپکتے ہیں۔ آج کا حال تو یہود کا یہ ہے کہ وہ جھوٹ کی طرح لپکتے نہیں، خود جھوٹ کے بانی بنے ہوئے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں اور سارے عالم میں میڈیا کے ذریعے سے پھیلا دیتے ہیں۔ اور یعنی وہ لوگ جو یہودی یعنی وہ قوم سماعون للکذب جو جھوٹ کو خوب سنتے ہیں۔ سماع یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ سننے کا بالکل شوق ان پر سوار ہوتا ہے، خوب خوب سنتے ہیں جھوٹ کو۔ جھوٹ سے مراد الذی افترت احبارہم، وہ جھوٹ جو گڑھا ان کے علماء نے۔ سماع قبول، یہ سننا قبولیت کا، یعنی علماء جھوٹ بول کر کے جو بات ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ اسے سنتے ہیں خوب، یعنی اسے قبول کر لیتے ہیں، جھوٹ کی تحقیق تک نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی طبیعت ان کی مزاج اور خواہش کے موافق ہوتا ہے۔ آیت کے نزول کے سلسلے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، وہاں یہودیوں کا قبیلہ تھا، قریظہ قبیلہ ہے، پھر یہودیوں ہی کا ایک قبیلہ خیبر میں بھی آباد تھا۔ خیبر کے یہودیوں میں دو سماج معاشرے میں شریف کہلانے والے شادی شدہ شخص سے زنا کا گناہ ہوا، اور وہ بڑے آدمی شان والے، انہوں نے زنا کیا۔ تورات کے حکم کے مطابق انہیں سنسار کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے علماء اور ان کے مولویوں نے جھوٹ کا حکم گڑھ کے اپنی طرف سے جھوٹ میں حوالہ دیا، تورات کا پیش کیا اور کہا کہ ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ بس 100 کوڑے مارے جائے، ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے پھرا دیا جائے، بس انہیں سنسار کر کے ہلاک نہ کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے
یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اس بارے میں ان سے پوچھو. کہا کہ اگر وہ ویسی ہی بتاوے جیسے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تب تو سچ مان لینا اور ہمارے لیے یہ حجت بھی بن جائے گا، اور اگر اس کے خلاف بولے تو ماننا نہیں، سنگساری ہی نہ کیا جائے، یہ حکم نہیں، اس کو ہم جھوٹ کہہ کر کے ٹال دیں گے، اور ہم جو بول رہے ہیں تورات کو بگاڑ کر کے اسی کو سچ بنا دیں گے. چنانچہ وہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا اور ان لوگوں نے کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے پورے واقعے کی خبر کر دیا کر کے. ابن سوریہ نام کر کے ایک آدمی تھا جو یہودی تھا، خیبر کے یہودیوں میں سے، وہ ان میں کا بڑا عالم تھا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. ایک روایت ہے اس سے آپ نے پوری بات معلوم کی اور پھر اس پر اثر ہوا، لہٰذا اس نے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، آپ کو سچا نبی مان کر ایمان لے آیا. ایک قول یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. روایت میں آتا ہے کہ ابن سوریہ جب آیا اس کے ذریعے تورات کو منگایا گیا کہ کہاں یہ حکم ہے، تو اس نے رجم والی آیت سے پہلے اور رجم والی آیت کے بعد پڑھا، اور رجم والی جو آیت تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا، اس کو نہیں پڑھا. یہودیوں میں کا ایک شخص عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اس بات پر تنبیہ کیا، ٹوکا کہ یہ اس طرح سے یہ چھپا رہا ہے، اور اس طرح اس کی بڑی فضیحت اور رسوائی ہوئی. وہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا یہ دونوں قول ہیں. بہرحال یہودیوں کا ایک عالم تھا ابن سوریہ، اور دوسرے علماء تھے یہودیوں کے، انہوں نے یہ رجم کی آیت کو چھپایا تھا، اس میں تحریف کی تھی. تورات میں حکم کچھ تھا اور جھوٹ میں کچھ بول دیا. اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ یہودی لوگ جو جھوٹ کو سنتے ہیں، یعنی الذی افترت احبارہ، وہ جھوٹ جو ان کے علماء نے کڑھا، قبولیت کا سننا، سماعون منک لقوم، یہ سننے والے آپ سے دوسری قوم کے لیے، یعنی یہ قریظہ جو آئے تھے آپ کے پاس، اور یہودیوں کی دوسری قوم جو خیبر میں تھی کہ آپ سے سن کے وہاں جا کے بتاوے. واقعہ جیسا کہ ابھی بتائیے، سننے والے ہیں آپ سے، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے. لقومن میں لام تعلیلیہ ہے، دوسری قوم کی وجہ سے اس کے لیے سننے والے، یعنی یہودیوں کی وہ دوسری قوم، لم یاتو کا جو آپ کے پاس نہیں آئی. اور یہ خیبر والے یہودی تھے. واقعہ بیان کر رہے ہیں جس سے شان نزول کی طرف اشارہ ہو جا رہا ہے. زنا فی محسنات، کہ ان لوگوں میں دو شادی شدہ شخص نے زنا کیا، فَقَرِهُ رَجْمَهُمَا، تو ان یہودیوں نے ان دونوں کے سنسار کیے جانے کو ناپسند کیا. وَبَعْثُ قُرَيْظَةَ، اور قریظہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، لِيَسْأَلُوا النَّبِيَّ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کے حکم کے بارے میں سوال کریں، جیسا کہ تفصیل سے واقعہ بتایا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ، یہ لوگ کلمات میں تحریف کرتے ہیں. کلمات یعنی وہ جو تورات میں رجم کی آیت وغیرہ تھی انہیں بدل دیتے، ہیر پھیر کرتے ہیں. لفظی تحریف بھی، معنوی تحریف بھی، ہر طرح سے وہ لوگ ہیر پھیر کرتے تھے، عدل بدل. الذی یعنی وہ تورات کے کلمات جو تورات میں تھے، جیسے کہ رجم کی آیت یہ ہے گویا کہ لفظی تحریف ہے. من بعد مواضع، ان کے موقعوں کے بعد، موقعوں کے بعد، مواضع کے بعد، یعنی وہ مقام التی وضعہ اللہ علیہ، جہاں پر کہ اللہ نے اس کو رکھا تھا، اس میں تحریف کرتے ہیں. یبدلونہ، اس کو بدل دیتے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ عملی طور پر اس ابن سوریہ نے کیا تھا کہ رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ کے اس کے آگے پیچھے سے پڑھا، اس کو چھوڑ دیا. یقولون لمن ارسلوا، یہ لوگ کہتے ہیں ان سے جن کو انہوں نے بھیجا، یعنی خیبر کے یہودی لوگ جن کو بھیجا تھا، قریظہ کے یہودی کو، ان سے کہتے کہ ان اوتیتم ھذا، کہ اگر تم کو یہ حکم دیا جائے، یہ یعنی یہی حکم محرم، یعنی حقیقت میں انہوں نے تحریف کر ڈالی.
لیکن محرف بولا نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تحریف نہیں ہے۔ بہرحال تحریف ان کی طرف سے واقع ہوئی تھی، اور اندر اندر تحریف کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ حکم دیا جائے، یعنی یہ جس کو بدل دیا گیا، ایل جلد یعنی کوڑے مارنے کا حکم، یعنی رجم کا حکم جو اصل ہے اس کو ہٹا کر کے کوڑے مارنے کا حکم ہم لوگوں نے جو لگایا، اگر محمد بھی ایسے ہی حکم دے، ای افتاکم بھی محمد اس کے بارے میں فتویٰ دے، فخذوہ تو اس کو لے لو، یعنی اس کو قبول کر لو، فقبلوا وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، اور اگر تم کو یہ حکم نہ دیا جائے، یعنی محمد تمہیں اس کے خلاف فتویٰ دے، یعنی اصل جو حکم ہے رجم کا وہی اگر بتائے، فاحذروا تو اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو قبول کرنے سے باز رہو، فاحذروا ان تقبلوا، اس کو قبول کرنے سے روکو، باز رہو۔ ومن یرید اللہ فتنۃ، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جس کے فتنے میں گمراہی کا اللہ ارادہ کر لے تو آپ اللہ کی طرف سے اس فتنے کو ٹال نہیں سکتے، اس کے آپ مالک نہیں۔ ومن یرید اللہ فتنتہ، اور جس کے فتنے کا اللہ پاک ارادہ کر لے، فتنے سے مراد یہاں اضلال یعنی گمراہ کرنے کا اللہ ارادہ فرمائے۔ اس سے معتزلہ پر رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کا خود خالق ہوتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ فتنے کو اللہ کی طرح منسوب کیا، اچھا ہو برا ہو خالق اللہ ہی ہوتا ہے، خیر کا بھی شر کا بھی، اور خلق میں کوئی برائی نہیں، ہاں کسب میں برائی ہے، خلق شر نہیں ہے، کسب شر ہے، پیدا کر دیا اس میں کوئی برائی نہیں، ہاں اس کو اپنائے اختیار کرے تو یہ برا ہے۔ بجلی ہے بنا دیا، اس میں نفع ضرر دونوں ہیں، لیکن کوئی اگر ننگی تار پکڑ کے لٹک جائے تو اس کا غلط استعمال مس یوز کیا، یہ برا کیا، بنانے والے نے کچھ برا نہیں کیا تھا۔ ومن یرید اللہ فتنتہ، اور جس کے فتنے یعنی گمراہ کرنے کا اللہ ارادہ کرے، فلن تملک لہ، تو آپ ہرگز مالک نہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اللہ کی طرف سے کچھ بھی آپ مالک نہیں ہیں، یعنی اس کو دفع کرنے دور کرنے کے سلسلے میں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں ارادہ کیا یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیا، یعنی کفر سے۔ ایسے بدخماش لوگ کفری پر ہوتے ہیں، ان کے دل میں کبھی پاکی نہیں آتی۔ وَلَوْ أَرَادُوهُ، اور اگر اللہ پاک ارادہ کرتا اس کا، یعنی ان کے دلوں کو پاک صاف کرنے کا، تو ایسا ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت ضلالت سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان لوگوں کے لیے دنیا میں فضیحت اور رسوائی ہے، ذلت ہے، ذلت رسوائی فضیحت اور جزیہ کی شکل میں۔ فضیحت اور رسوائی تو منافقوں کے اعتبار سے، اور جزیہ یہ یہودیوں کے اعتبار سے۔ فضیحت ہے یعنی ذلت رسوائی اور جزیہ ٹیکس لے کر کے رہیں گے، فضیحت منافقوں کے لیے اور جزیہ یہودیوں کے لیے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، اور وہ بڑا عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنے کا عذاب ہے۔ آگے مزید ان لوگوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کل آیت آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.